الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنا جس کسی نے کلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد. سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے،
جب آتا ہے نام محمد ہے قرآن میں موجود فرمان خدا، ہے قرآن میں موجود فرمان خدا، کہ کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے، جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ آپ احباب کے سامنے خطبہ جمعۃ المبارک کی مختصر ترین نشست میں ہمارے آقا و مولا، ہماری زندگی کا محور، ہمارے دلوں کا سرور، آنکھوں کے نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند جو حقوق ہیں امت پر، ان میں سے ایک حق کہ ان کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ اس حوالے سے چند معروضات آپ کے پیش خدمت کروں گا۔ احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی کتاب و سنت کے مطابق توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ساتھیوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت پر احسان اتنے ہیں، یقیناً اگر ان کو تولا جائے تو کوئی تول نہیں سکتا، اگر ان کا شمار کوئی کرنا چاہے تو اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنے احسان ہیں امت کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی حیات طیبہ کے اندر تھے اور وہ ختم نہیں ہوئے بلکہ قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ حشر کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چرچا ہوگا، جب سارے انبیاء نفسی نفسی کہیں گے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا اس امت پر احسان کس قدر ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی امت کی یاد سے نہیں بیگانہ گزارا، تو پھر امت کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے،
سب سے پہلے نمبر پر ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، زندگی ان سے بیگانہ وار نہ گزاری جائے کہ جس طرح ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ہماری تار کسی جگہ پر جا کر کے جڑتی ہے، ہم شتر بے مہار نہیں ہیں کہ ہم اپنی من مانی کرتے پھریں، من مرضی کرتے رہیں اور زندگی بسر کریں، نہیں۔ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے اب ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ غلام کو آقا جہاں چلاتا ہے غلام چلتا ہے، جہاں روک دیا جاتا ہے وہاں رک جاتا ہے۔ تو یقیناً سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہی ہے کہ ان کے اوپر ایمان لایا جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ہماری وضاقتہ سے، ہمارے لباس سے، تہذیب و تمدن سے، ہمارے چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، شادی غمی خوشی غمی کے لمحات جو ہیں، ہر ایک کے اندر جو ہے وہ رسول ہاشم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ کی جھلک نہیں نظر آتی تو یقیناً ہم خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کے اوپر ہمیشہ ہمیں غور کرنا ہوگا اور کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے معمولات زندگی کس قدر ہیں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے تو ان کی عمر مبارک کی بھی قسم اٹھائی ہے قرآن پاک میں۔ لعمرک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی زندگی کی قسم ہے، لڑکپن کی قسم ہے، بچپنے کی قسم ہے، آپ کی جوانی کی، آپ کے بڑھاپے کی، آپ کی مکی زندگی کی بھی قسم ہے، مدنی زندگی کی بھی قسم ہے، آپ کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قسم ہے۔ اتنا ہی پاک باز آپ نے گزاری ہے، اتنی اچھی زندگی گزاری ہے کہ الہ العالمین کو قسم اٹھانا پڑی ہے، اتنی بے داغ، اتنی صاف۔ تو ایسا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا ہے جن کا لقب بھی رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا امت کے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور یقیناً یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے اوپر درود پڑھیں گے تو کام بھی ہمارا بن جائے گا۔ ان کو نہ ہمارے درود پڑھنے سے کوئی مقام ملنا ہے، نہ مقام کے اندر کوئی زیادتی ملنی ہے، نہ شرف اونچا ہونا ہے، بلکہ مقام ہمیں مل جائے گا، درود ان پر پڑھا جائے گا، مقام ہمارا اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں پھر اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن سماعت فرمائیے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب مدنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اور ایمان والو، میں تمہارا رب تمہیں بھی حکم ارشاد فرماتا ہوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تمہیں بھی چاہیے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو، سلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو، درود بھیجو۔
اب یہاں پر جب اللہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو دیکھیے نا، یہ ایک اکیلا ہی کام ہے جو رب کرتے ہیں، جو مخلوق بھی کرتی ہے اور خالق بھی کرتی ہے، خالق بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا حکم دیا مخلوق کو خود بھی پڑھتے ہو، زکوٰۃ کا حکم دیا تو خود بھی دیتے ہو، اللہ اکبر، حج کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، کتنے احکامات احکام الحاکمین نے دیے، لیکن اللہ خود کچھ بھی نہیں کرتے، یہ مخلوق کے لیے حکم صادر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واحد چیز ہے، یہ واحد حکم ہے درود کا، سلام کا، جو الہ العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا اور اللہ خود بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تمہیں بھی اللہ حکم ارشاد فرماتے ہیں، تم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ درود کا حکم ہے، جس طرح نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، دوسرے زندگی کی عبادات کا حکم ہے، اسی طرح درود بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب جب اللہ درود بھیجتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور وہ رحمتیں اور برکتیں بھی خاص ہیں، وہ یہ نہیں کہ جو ہمارے اوپر ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور کس کے اندر؟ اپنے فرشتوں کی جماعت کے اندر اپنے محبوب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور جب فرشتے دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے رحمتوں کے نزول کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو ہمارا درود کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سلام تو جان لیا ہے، کس طرح آپ کو سلام کرنا ہے، آپ پر سلام بھیجنا ہے، لیکن درود کا حکم آیا ہے، وہ بھی بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، کہا کرو، قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، کون سا درود کس طرح بھیجنا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرما دیا، میرے صحابہ یہ طریقہ ہے، کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، مقام میں شان و رفعت کو بلندیاں عطا فرما، جس طرح تو نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے اوپر برکتوں رحمتوں کا نزول فرمایا، ان کی اولاد پر فرمایا تھا، اس طرح۔ اور اب دیکھیے کہ یہ وہ درود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو بیان فرمایا ہے۔ اب کائنات میں بڑے بڑے درود دیکھیں گے، لیکن ایمان سے سوچیے، اندازہ لگا لیجئے، کیا وہ درود اس درود کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی جو ہے وہ بیان فرمایا؟ خدا بھی درود بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی حکم ہے
اور یقیناً خدا بھی یہی درود بھیجتے ہیں، یہی الفاظ ہوں گے یہ جن کا کہا گیا ہے کہ تم بھی جو ہے وہ درود بھیجو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو عزیز دوستو بھائیو، جتنے مرضی درود نکالے جائیں، جتنے مرضی درود بنائے جائیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی درود نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو ضرور بیان فرما دیا جاتا، لیکن یہی سب سے بہترین درود ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، آ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ ایک شخص کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا، دعا کرتے کرتے اپنی التجا کرتا ہے اور جانے کو کوشش کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے بڑی جلدی کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ دعا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ سمجھایا۔ فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ والثناء علیہ ثم لیصلی علی النبی۔ اس کو کس طرح اپنے رب سے مانگنا چاہیے؟ اللہ اکبر، مانگنا تو اس طریقے سے چاہیے تھا، ہاتھ بلند کیے گئے اپنے رب کی طرف۔ اس کو چاہیے تھا کہ اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا، اس کی توحید بیان کرتا، اس کی حمد بیان کرتا، اس کی ثنا بیان کرتا، اور اس کی ثنا بیان کرنے کے بعد پھر یہ میرے اوپر درود بھیجتا، میرے اوپر سلام بھیجتا، میرا بھی ذکر کرتا، پھر یہ اپنی دعا مانگتا تو اللہ اس کی دعا کو پھر رائے گاہ نہیں جانے دینا تھا۔ دعا کا طریقہ ہے، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح درود جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے۔ دعا کے اندر طریقہ دعا بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی حمد کے بعد درود پڑھے اور اپنی التجائے رب کے سامنے پیش کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، درود پڑھے اللہ کی حمد کے بعد، پھر اپنی دعا کو شروع کرے، درمیان میں پھر درود پڑھے، پھر جب دعا ختم ہونے لگے تو پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھے، یعنی ایک ہی مجلس میں، ایک ہی دعا میں 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں اور اینڈ میں جاتے جاتے جو ہے وہ درود شریف کا ورد کرتا چلا جائے۔ حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اب فوائد کی طرف آئیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ ہم رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں اپنی رحمتوں کے اندر سمیٹ لے، لیکن درود پڑھنے سے مانگنا بھی نہیں پڑے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ خود ہی احکم الحاکمین، ایک دفعہ درود پڑھنے سے تمہارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیں گے۔ کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ اللہ رحمت نازل فرما، اللہ برکت عطا فرما۔ ایک دفعہ درود پڑھیے اور نقد 10 رحمتیں لے لیجئے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے میرے اوپر، اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں، 10 گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور 10 درجے بھی اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور جنت کے اندر درجے اس کے بلند اللہ فرما دیتے ہیں۔
میرے عزیز دوستو، درود پاک کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مجلس کا ذکر کیا، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں اور اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی مجلس ہے، یہ باعث حسرت بن جائے گی قیامت کے دن۔ وہ کہیں گے قیامت کو کہ ہائے کاش ہم وہاں پر بیٹھے تھے تو وہاں ہم درود بھی پڑھ لیتے، پڑھ کے اٹھتے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ ان کو ان کے دوسرے اعمال کے بدلے میں جنت بھی دے دے گا، لیکن ان کی یہ حسرت ختم نہیں ہوگی، یہ حسرت دلوں کے اندر رہ جائے گی۔ جنت ملنے پہ بھی یہ حسرت کا شکار رہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اوپر اس وقت اس اپنی مجلس میں درود پڑھا ہوتا۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جنت ملنے پہ بھی حسرت ختم نہیں ہوگی۔ اور اب دیکھیے ہماری مجلس سے ہم بیٹھتے ہیں، یار دوست مل کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی گپیں ہانکی، اپنی ادھر ادھر کی غیبت کی، چغلی کی اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب کسی سے پوچھا کہ بھائی کس لیے آئے ہو؟ بس فارغ تھا، آ گیا ہوں بیٹھنے کے لیے، چل چند منٹ جو ہے سستا لینے کے لیے، تازگی لینے کے لیے، اور ادھر ادھر کی ہانک کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ نہ کوئی اللہ کا ذکر ہے، نہ کسی مسئلے پر بات ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مجلسوں کا حال آج یہ ہے، کیوں نہ ہم اپنی مجلسوں کو تبدیل کریں؟ انشاءاللہ کریں گے نا، کہ کہیں پر بیٹھیں تو وہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر درود بھیجا جائے، یا کم از کم جاتے جاتے پڑھے۔ مجلس برخاست ہونے لگی ہے، ختم ہونے لگی ہے، تو کیوں نہ اس مجلس کو جو ہے ہم اپنے لیے قیمتی بنا لیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، جو درود پڑھے گا اس کی نہ دنیا کے اندر یہ درود پڑھا ہوا رائے گا جائے گا، نہ آخرت کے اندر جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو صبح کو 10 دفعہ، شام کو 10 دفعہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، وجبت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ، اس بندے کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے جو ہیں ادھر ادھر مارے مارے پھریں گے۔ آج ہم کس کے سامنے جا کر کے اپنا جو ہے حال بیان فرمائیں، حال بیان کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں ان کا حال سنوں گا، اور حال سننے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش کر کے سفارش کروں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام، بدلے میں جنت ہے، شفاعت ہے، اور یقینی شفاعت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، بہت ہی حشاش بشاش تھے، آ کر کے صحابہ کرام کے اندر بیٹھے، مسرت آپ کے چہرے مبارک سے جھلک رہی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قربان جائیں، بہت اچھے لگتے ہیں مسکراتے ہوئے، آج کس مقصد کے تحت مسکرایا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اِنَّهُ أَتَانِي مَلَكٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم أَمَّا يُرْضِيكَ أَنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔ فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، وہ کوئی عام نہیں تھا بلکہ رب کا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا، ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں کہ آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے، آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتوں کا نزول کروں گا، اور آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا تو میں 10 مرتبہ اس پر سلامتی نازل کر دوں گا۔
10 دفعہ سلامتی نازل کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں اس پر خوش ہوں کہ جو میرے اوپر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 دفعہ سلامتی بھیجتے ہیں، 10 جگہوں سے ان کو سلامت نکال دیں گے۔ آئیے میرے عزیز دوستو درود و سلام کو کثرت سے پڑھیے۔ وقت بہت مختصر ہے لیکن یہ موضوع ایک لمبا چوڑا ہے۔ عزیز دوستو بھائیو یہیں پر بس نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن نا آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ۔ اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، پہنچال طاری کر دینے والی قیامت آ گئی ہے، اس کے پیچھے ایک اور طوفان برپا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا موت اپنی ساری بے ہوشیوں کو لیے ہوئے تمہارے اوپر سکنجا کسے ہوئے ہے، ٹائٹ کیے ہوئے ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھوں؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی دعا مانگتا ہوں اپنی دعا کے اندر ایک حصہ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے اپنی مناجات اور ندا اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرما دیجئے میرا یہ درود پڑھنا کافی ہے۔ آپ نے فرمایا ان زدتا اگر تو اس کے اندر اضافہ کر لے فہو خیر اللہ تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابی ابن کعب فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر میں درود کے اندر اور اضافہ کر دیتا ہوں، اپنی مناجات کم کر دیتا ہوں، اتنا کافی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا ان زدتا فہو خیر اللہ اگر تو درود اور پڑھنا شروع کر دے گا تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی کہتے ہیں اللہ کے رسول 2 حصے درود 2 حصے مناجات، فرمایا اتنا کافی ہے، کہا ان زدتا فہو خیر اللہ اگر درود اور زیادہ کر دے گا تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے کر دیتا ہوں درود، اتنا کافی ہے۔ فرمایا ان زدتا فہو خیر اللہ اگر تو درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں صرف درود ہی پڑھوں گا، میں اور کوئی لفظ منہ سے نہیں ادا کروں گا، یہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی پھر سن لے اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا، اللہ پھر تیرے لیے کافی ہو جائے گا، ہر غم سے نجات بھی دے گا، سارے گناہ بھی تیرے معاف کر دے گا۔ غموں سے نجات۔ او پریشان قوم سن لو تمہاری پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ او غموں کی ستائی ہوئی قوم، اللہ اکبر، یہ قوم بھی جو ہے وہ تنگ دستی کا شکار ہو، پھر ہمارے ایمان کی کمی ہے، ایمان پختہ نہیں رہے۔ فرمایا رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیتے ہوئے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ تیری ساری پریشانیاں جو ہیں اللہ خود ہی حل کر دیں گے، نکال دیں گے پریشانیوں سے، اور پھر اوپر تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، وہ بن مانگے عطا فرما دیں گے۔ کل کیا ہونا ہے ہمیں پتہ نہیں، ہمارے رب کو پتہ ہے کل کون سی تکلیف آنی ہے، کون سی پریشانی کا ہم نے شکار ہونا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے۔ لیکن جب ہم اپنی دعاؤں میں کثرت سے درود پڑھیں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اوپر، تو پھر اللہ کل آنے والی پریشانی کو بھی ہم سے ٹال دیں۔ تو کون چاہتا ہے کہ میں مصیبت کا شکار رہوں، مصیبت میرے ارد گرد جو ہے وہ طوفان بن کے کھڑی رہے؟ میرے عزیز دوستو اس کو دور کرنا ہے تو کثرت سے پھر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ ایسا نسخہ ہے، ایسا وظیفہ ہے، پڑھتے رہیے اور دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی کے زینے چڑھتے جائیے۔
سیڑھیاں کامیابی کی چڑھتے جائیں، اس کے سوا کوئی ایسا قرآن و حدیث میں ہمیں نسخہ اور وظیفہ نہیں ملتا جو اس سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہو انسان کی پریشانی دور کرنے کے لیے، انسان کو جو ہے مصیبتوں سے نکالنے کے لیے اور دل کو خوش کر دینے کے لیے۔ آئیے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اور پھر اس کے نقصانات بھی ہے، جو اگر ہم درود و سلام کی کثرت نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب اپنی ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو ساتھ آمین کہتے جا رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ بندہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اللہ کے رسول کون سا بندہ تباہ و برباد ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے، بابرکت مہینے کو پانے کے باوجود جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت جو ہے آوازیں لگاتی ہے، اس لمحات کو جو غنیمت نہ جانے اور جہنم کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دے لے، اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر واجب نہ کر لے، وہ بندہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے کہ اللہ ایسے ہی ہو۔ اب رمضان جیسا مہینہ پائے بندہ اور پھر بھی اس کے اندر بھی اپنی ہڈ حرامی نہ چھوڑے، سستی اور کاہلی کا شکار رہے۔ عزیز دوستو، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ شخص بھی تباہ ہو جائے کہ جس کے سامنے بوڑھا والدین ہے اور اس کی وہ خدمت نہیں کر سکا اور اپنے اوپر جنت کو اس نے ان کے ہوتے ہوئے اپنے اوپر لازم قرار نہیں دیا، وہ بھی برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ یقیناً وہ تباہ ہونے کے لائق ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو میرا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے اور بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، میرے اوپر درود نہیں بھیجتا، وہ بھی برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ یقیناً وہ بھی شخص برباد ہونے کے لائق ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب میرا نام اس میں گرامی آئے، پیارا نام آئے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ آپ کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اور کام بندہ کرنا شروع کر دے، بلکہ کیا حکم ہے کہ درود بھیجیے، میرے اوپر سلام بھیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے۔ اسی لیے کہا کسی کہنے والے نے، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، لاکھوں درود و سلام ان پر، او جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، امت کی خاطر پریشان ہویا۔ پڑھنا چاہیے کہ درود نہیں ان کے اوپر جو اپنی فکر میں نہیں بلکہ امت کی فکر میں ہر وقت جو ہے غمگین رہے ہیں۔ اور اللہ کو یہ کہنا پڑا قرآن پاک میں کم و بیش 3 مرتبہ، لعلک باخع نفسک۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی فکر کرتے ہیں ان لوگوں کی، ہمیں یہ جو ہے فکر لاحق ہو گئی ہے کہ آپ ان کی فکر میں کہیں اپنی جان ہی نہ کھو دے، ہر وقت امت کی فکر۔ اس لیے میں کہتا ہوں جا جا کہ پیارا جو غاروں میں رویا، امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جان بھی جو قربان ان پر، لاکھوں درود و سلام ان پر۔ دو عالم کی رحمت جو بن کر آیا، اندر ختم نبوت کا تاج پایا، ہو گئی نبوت تمام جن پر، لاکھوں کروڑوں
सलाम उन पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वो दुरूद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया। और मेरे अजीज दोस्तों, वो अज़ान नहीं है कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ना हो, आपकी तारीफ़ ना की जाए, आपके ऊपर सलाम ना भेजा जाए। आपने फरमाया कि जब मुअज्जिन अज़ान कहता है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी अज़ान का उसकी मिसल जवाब देते रहो। अज़ान के बाद मेरे ऊपर दुरूद भेजो, सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और उसके बाद मेरे ऊपर अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा, ये वाली दुआ पढ़ो। जो दुआ ये पढ़ेगा, दुरूद पढ़ेगा, मुअज्जिन की अज़ान का जवाब देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं ऐसे बंदे की सिफारिश करूँगा, ऐसे बंदे की मैं सिफारिश करूँगा, ज़लील नहीं होने दूँगा। इसलिए इतना सा काम ज़रूर कीजिए ना कि जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, होका लगता है, तो सारे काम छोड़कर, अपनी बातों को छोड़ कर के कारोबार को एक दफ़ा ठप कर दीजिए और अज़ान का जवाब दीजिए। उसके बाद रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए और ये दुआ पढ़िए और आपकी सिफारिश के मुस्तहिक बन जाइए। सही हदीस के अल्फाज हैं। आखिरी बात, इमाम शाफी अलैहि रहमा के हवाले से, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। जब फोत हो गए तो एक और किसी इमाम की ख्वाब में आए। वो पूछते हैं कि या इमाम, आप फोत हो चुके हैं, अल्लाह ने क्या मामला फरमाया आपके साथ? बहुत सारी किताबें लिखी, दीन का बड़ा काम किया, बाकायदा एक मज़हब और मसलक उनके नाम से चलता है। शवाफ़े जो हैं वो उन्हीं के मानने वाले हैं। तो आपने बड़ा दीन का काम भी किया, किताबें भी तसनीफ़ की हैं, तो क्या बना? कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। और वजह क्या है माफ़ी की? मैंने सारा कुछ किया है, अभी उसका तो हिसाब ही नहीं हुआ। मैं ज़िंदगी के अंदर कसरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ता रहता था, सलाम भेजता रहता था। तो यकीनन मुझे कहा गया है कि शाफ़ी, जो तूने ज़िंदगी के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा है, बस हमने उसी की वजह से तुम्हें माफ़ कर दिया है। इसलिए आइए, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो इंशाअल्लाह फिर वक़्त मिला तो करेंगे उसके ऊपर बात। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, आइयो अपने लम्हात को ज़ाया न जाने दीजिए। ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है। लम्हे लम्हे पर अल्लाह हमें माफ़ करना चाहते हैं। बहाने तराशता है हमारा रब कि मेरा फ़लाँ बंदा भी माफ़ी के दर पे आ जाए, मैं इसको माफ़ कर दूँ, मुस्तहिक बन जाए। तो ये बड़ी कीमती ज़िंदगी है। आइए अल्लाह के ज़िक्र के अंदर गुजारिए। रसूल हाशिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कसरत के साथ दुरूद व सलाम के अंदर गुजारिए। बहुत ज़्यादा इसके और भी ज़िंदगी के अंदर फ़वाइद हैं। अल्लाह हमें इनको समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक हम ज़िंदा हैं हालत इस्लाम पर, जब मौत आए हालत ईमान पर। आखिरी वक़्त पे अल्लाह हम सब को कलमा तौहीद पढ़ने की और शहादत की मौत अता फ़रमा। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।